आदाब इस्लाम के हवाले से, और आखिर में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन उस्ताद मोहतरम इमाम जुमा कानोदर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की शान में कुछ अशार पेश करेंगे और इस तरह से हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। सबसे पहले मैं गुजारिश हूँ फुरकान अली साहब से कि वह अपने तिलावत कलाम पाक से इस जश्न का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक। फ़इन्न मअल उसरि युसरा। इन्न मअल उसरि युसरा।
فإذا جاء فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت خوب، خدا قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز تو صحیح آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین. اما بعد، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر. صلوات علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جو ایام ہیں، ان ایام کو دہ فجر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہمارے اور آپ کے ان سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ آخر یہ دہ فجر ہے کیا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ کیوں منایا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ ارض، یہ زمین یا آسمان خدا کا ہے. اس کی رہبری، اس پر حکومت خدا کے بندوں کا حق. لیکن یہ موقع چند نام ہیں جنہیں ملا ہے. نبیوں میں دیکھا جائے تو جناب داؤد ہیں کہ جنہوں نے حکومت کی ہے. جناب سلیمان ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے. جناب یوسف ہیں جنہوں نے حکومت کی. اور خدائی حکومت کس طرح کی ہوتی ہے، اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، اور اس کے فائدے کتنے ہو سکتے ہیں، ان سب لوگوں نے اس کا ملاحظہ کیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو ہجرت کے بعد رسول اکرم نے جو مدینے کے اندر حکومت قائم کی تھی، وہ ایک الہی حکومت تھی کہ جو نظام الہی تھا. اللہ کا نبی بھی تھا اور اللہ کا نظام بھی وہاں پر نافذ تھا، اور لوگ اس سے مستفیض ہو رہے تھے. ظاہر ہے اسی کی برکت سے اسلام کثرت سے پھیلا. اس کے بعد کے حالات، ایک لمبے عرصے کے بعد مولائے کائنات کو موقع ملا ہے سن 36 ہجری میں، کہ جہاں جب مولائے کائنات کے ہاتھوں میں حکومت آئی ہے تب اس کی کچھ برکتیں ہمیں نظر آتی ہیں. وہ بات الگ ہے کہ جب آپ تاریخ پڑھیں گے کہ کن دشواریوں کا سامنا اپنوں سے اور غیروں سے مولائے کائنات کو ہوا تھا. مولائے کائنات سن 40 کے بعد اگر دیکھا جائے تو امام حسن علیہ السلام نے چند ماہ حکومت کی ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے چونکہ جو صلح ہوئی تھی، جن شرائط پر صلح ہوئی تھی معاویہ اور امام حسن کے درمیان، اس صلح کی ایک شرط تھی کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کا حق نہیں ہے. یا تو یہ خلافت امام حسن کے پاس جائے گی اور امام حسن کی غیر موجودگی میں امام حسین علیہ السلام کے پاس ہوگی، جس کے سبب امام نے قیام کیا ہے. اور جو اس کے نتائج رہے
کہ جس شہادت کے درجے پر آج فائز ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کے کسی خطے پر اگر الہی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش ہوئی تو وہ خطہ ایران ہے۔ کوششیں اور ملکوں میں بھی ہوئی، ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، مراجع کرام کی طرف سے ہوئی ہیں، ائمہ کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کوششیں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی۔ لیکن جو معجزاتی شخصیت تھی امام راحل کی، امام خمینی علیہ الرحمہ کی، اس کے مد نظر ایران میں انقلاب آیا، اور وہ انقلاب صرف یہ نہیں تھا کہ جس طرح کی حکومت جناب داؤد اور جناب سلیمان کی رہی ہو، نہیں، بلکہ اس کو اس عصر سے بھی ہم آہنگ کرتے ہوئے اسلامی جمہوری نظام بنایا۔ اور یہ نظام جو بنا ہے، چونکہ آپ اگر جانتے ہوں کہ امام خمینی کو ایران سے تقریباً 15 سال کا عرصہ رہا ہے کہ جو آپ جلا وطن رہے ہیں، اور 15 سال کی جلا وطنی کے بعد آپ 1 فروری سن 1979 1 فروری 1979 کہ جو ایرانی شمسی مہینے سے 12 بہمن تھی، اس وقت آپ کا قدم ایران میں آیا ہے، اور ایران میں آنے کے بعد ایک تقریر آپ نے خود ایئرپورٹ پہ کی ہے، اس کے بعد بہشت زہرا گئے ہیں، جہاں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی تھیں اسلامی انقلاب کو لانے کے لیے، وہاں جا کے آپ نے ایک تاریخی تقریر کی ہے، لوگوں کو گھروں سے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ دہے فجر جو کہا جا رہا ہے وہ اس لیے کہا جا رہا ہے چونکہ یہ پورے 10 دن ہیں، 1 فروری سے لے کے 11 فروری تک، یعنی 12 سے 22 بہمن تک، یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بہت سارے زمینیں فراہم ہوئے۔ مثلا فوج ساتھ آ گئی، ٹیلی ویژن ساتھ آ گئے، صحیح ہے، ہوائی جو فوجیں تھیں انہوں نے امام خمینی کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، رفتہ رفتہ ایک ایک چیز امام خمینی کے ہاتھوں میں آتی چلی گئی، اور بن نہایا یعنی جو کل کا دن ہمارا گزرا ہے 11 فروری سن 1979 کو، یعنی 79 کو، یہ نظام جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ نظام ہمارے سامنے آیا۔ اسی لیے اس پورے 10 دن کو دہے فجر کہا جاتا ہے، باقاعدہ پروگرام کیے جاتے ہیں، جگہ جگہ اسلامی انقلاب کا جشن منایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جشن کیوں نہ منایا جائے، کیونکہ یہ وہ نظام اسی سے مستنبت ہے، اسی سے لیا گیا ہے کہ جو ہمارے رسول کا نظام تھا، جو مولائے کائنات کا نظام تھا، جو انبیاء و مرسلین کی حکومت تھی، اسی سے اخذ کیا گیا، اسی سے استفادہ کیا گیا ایک نظام ہے کہ جو لوگوں کو صرف اور صرف ایران کے، اس کے فائدے ایران کی حدود تک منحصر نہیں ہے، محدود نہیں ہے، ورنہ ہر حکومت جو کامیاب ہوتی ہے اس کے فائدے کہاں تک رہتے ہیں، اس کے اپنے باشندوں تک محدود رہتے ہیں، لیکن یہ صرف الہی نظام ہونے کا، اسلامی نظام ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اس انقلاب کا فائدہ صرف وہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، جس خطے میں بھی موجود ہیں، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس تک اس کا ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کی یاد کا منانا، اس جشن کا منانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے شیعوں کے لیے ضروری ہے، بلکہ نہیں، اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہو رہا ہے۔ جس طرح سے کھل کے سانس وہاں شیعہ لے رہے ہیں، اسی طرح سے دوسرے برادران جو وہاں پر رہتے ہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ وہ فراخ دلی سے وہاں پر زندگی اپنی گزار رہے ہیں۔ جس بے باکی سے جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، صحیح ہے، کیونکہ یہ ایک اسلامی نظام ہے، اور اسلامی نظام لوگوں کو آزادی دیتا ہے، لیکن آزادی وہ کہ جو اسلامی دائرے کے اندر ہو، نہ کہ اسلامی دائرے سے باہر ہو۔ آزادی اس کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک غلامی ہے کہ جو آج جس کی ڈیمانڈ ایران کے اندر کی جا رہی ہے، صحیح ہے۔ اسی پر میں اکتفا کروں گا، اور اس کے بعد میں گزارش گزار ہوں شاہد صاحب سے کہ وہ آئیں اور شہزادی
شہزادی والی سکینہ کے حوالے سے اپنا قصیدہ پیش کریں. والحمدللہ رب العالمین. محمد وآل محمد صلوات. حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو عزت شریف مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک مطلب چند شراج کی مناسبت سے جناب سکینہ کے حوالے سے دیکھیں گے. وہ جس کو بے پناہ مدینہ پسند ہے، وہ جس کو بے پناہ مدینہ پسند ہے، عباس کو اسی کا قصیدہ پسند ہے، وہ جس کو بے پناہ مدینہ پسند ہے. اور عباس کا عالم ہے رسولوں کی آرزو، عباس کا عالم ہے رسولوں کی آرزو، لیکن عالم کو مشرق سکینہ عالم کو مشرق سوئے گی کیوں یہ ظلمت زندہ کی خاک پر، سوئے گی کیوں یہ ظلمت زندہ کی خاک پر، اس کو تو بس حسین کا سینہ بس حسین کا سینہ پسند ہے. اور آخر شعر دیکھیں گے کہ خواہش نہیں ہے اس کو کھلونوں کی اس لیے، خواہش نہیں ہے اس کو کھلونوں کی اس لیے، اس کو تو جھولے والا نگینہ پسند ہے، کو بے پناہ مدینہ پسند ہے. خالصی صاحب تشریف لا رہے ہیں، میرے سروات کے ذریعے سے ان کا استقبال کریں آپ لوگ. ابھی اس وقت یہ میزبان شاعر نہیں، یہ مہمان شاعر ہے، باہر سے تشریف لائے ہیں، اور بلند آواز سے استقبال کیجیے آپ لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. سب سے پہلے
سب سے پہلے میں آپ سب کو اس دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد ایک شعر سے شروعات کرتا ہوں کہ ایک انقلاب خمینی سے ہو گئے حیران، ایک انقلاب خمینی سے ہو گئے حیران، ارے ابھی تو ظہور امام باقی ہے. انقلاب خمینی سے ہو گئے حیران، ارے ابھی تو ظہور امام باقی. ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد. شعر ہے کہ غلام شاہدی کے عزم ایمانی سے ڈرتے ہیں، غلام شاہدی کے عزم ایمانی سے ڈرتے ہیں، جو دشمن دین کے ہیں ایک روحانی سے ڈرتے ہیں. جو دشمن دین کے ہیں ایک روحانی سے ڈرتے ہیں. یہ ہیبت کا اثر دیکھو کہ اسرائیل و امریکہ، یہ ہیبت کا اثر دیکھو کہ اسرائیل و امریکہ خمینی، خامنائی اور سستانی سے ڈرتے ہیں. دیکھو کہ اسرائیل و امریکہ خمینی، خامنائی اور سستانی سے ڈرتے ہیں. چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں. کہا امام خمینی نے دشمن دین سے، کہا امام خمینی نے دشمنی دی سے، تمہارے عزم کو مٹی میں میں ملا دوں گا. فقط یہ سرحد ایران ہی نہیں، سن لو تمہارا نام زمانے سے میں مٹا دوں گا. فقط یہ سرحد ایران ہی نہیں، سن لو فقط یہ سرحد ایران ہی نہیں، سن لو تمہارا نام زمانے سے ہم مٹا دیں گے. امام عصر کے نوکر ہیں ہم کو خوف نہیں، امام عصر کے نوکر ہیں ہم کو خوف نہیں، کہ دی کے نام پہ ہم جان بھی لٹا دیں گے، دی کے نام پہ ہم جان بھی لٹا دیں گے. ایک آخری شعر سماعت فرما لیں کہ ہم اطمینان سے تسبیح فاطمہ پڑھ کر، ہم اطمینان سے تسبیح فاطمہ پڑھ کر، ہم اطمینان سے تسبیح فاطمہ پڑھ کر تمہارے ظلم کا تم کو مزہ چکھا دیں گے. اور کچھ پڑھنا چاہے گا؟ پڑھنا چاہتا ہوں. محمد والے محمد صلوات. جیسا کہ آپ کے سامنے مہدی صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں اشعار پیش کیے، آپ نے سنا. اب ایک بہترین شاعر، بہترین صلاحیت کے حامل، بہترین مبلغ، بہترین مدرس اور ایک بہترین قلمکار. چونکہ اب قلمکار کی بات آ گئی ہے تو قلم کے حوالے سے چند مشرے جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ قلم کی عظمت، قلم کی منزلت، قلم کا رتبہ، قلم کا وقار اور قلم کی منزلت کیا ہے. شاعر جب کہتا ہے قلم کے بارے میں تو کہتا ہے کہ راستہ عشق و محبت کا دکھاتا ہے قلم، راستہ عشق و محبت کا دکھاتا ہے قلم، دل کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگاتا ہے قلم. راستہ عشق و محبت کا دکھاتا ہے قلم، دل کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگاتا ہے قلم. شمع تاریخ فضاؤں میں جلاتا ہے قلم، نظم سے نشر کی تقدیر ملاتا ہے قلم، نظم سے نشر کی تقدیر ملاتا ہے قلم. تو جلوے آیت قرآن ہمیں دکھلاتا ہے، خود خدائے دو جہاں اس کی قسم کھاتا ہے. جلوے آیت قرآن ہمیں دکھلاتا ہے، خود خدائے دو جہاں اس کی قسم کھاتا ہے. اور لوح محفوظ یہ رہتا تو خلا میں رہتا،
یا تو پھر قلب رسول دوسرا میں رہتا، گر کہیں رہتا تو دل شیر خدا میں رہتا، اور یہ نہ ہوتا تو یہ قرآن ہوا میں رہتا، یہ نہ ہوتا تو یہ قرآن ہوا میں رہتا۔ نور کے لفظ کو پابند کیا ہے اس نے، کلمہ حق کو قلم بند کیا ہے اس نے، ہے یہ قبضے میں تو پھر لالو کو ہر کچھ بھی نہیں، مالو سر کچھ بھی نہیں، تیغ و تبر کچھ بھی نہیں، سامنے اس کے حکومت کا اثر کچھ بھی نہیں، اس سے محروم ہے جو بھی تو بشر کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی امت سے نہ داماؤ نہ درہم مانگا تھا، آخری بار پیغمبر نے قلم مانگا تھا، آخری بار پیغمبر نے قلم مانگا تھا۔ شام میں پھر شام کی بازاروں کا شور ہے، درہم و دینار کی جھنکاروں کا سلسلہ پھیلا ہے تا دور ستمگاروں کا، قبضہ منبر پہ نہ ہو جائے اداکاروں کا، تو شاعروں عظمت مولا کا بھرم لے کے پڑھو، جیل فراق دکھاتا ہے قلم لے کے پڑھو، مولا کا بھرم لے کے پڑھو، جیل فراق دکھاتا ہے قلم لے کے پڑھو۔ جب پڑھی شام کے دربار میں عظمت اس کی، جس کو دیکھو وہی کرتا تھا تجارت اس کی، جس کو دیکھو وہی کرتا تھا تجارت اس کی، خون مظلوم سے لکھی گئی قیمت اس کی، اہل فن کرنے لگے اہل قلم کی عزت، مثل یوسف ہوئی نیلام قلم کی عزت، اہل فن کرنے لگے اہل قلم کی عزت، مثل یوسف ہوئی نیلام قلم کی عزت۔ تو راوی کہتے تھے روایت کا بھرم بیچیں گے، اما کل صنم بیچا تھا اور آج قلم بیچیں گے، روایت کا بھرم بیچیں گے، کل صنم بیچا تھا اور آج قلم بیچیں گے۔ انہیں مصروں میں ایک بہترین شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اسلم معروفی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے کلام سے سامعین کے قلوب کو منور کرے۔ آپ ان کے استقبال کے لیے ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیں، نعرہ صلوات۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ محترم معزز سامعین ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں عرض سلام، اس کے بعد دہ مبارک فجر کی خلوص دل کے ساتھ مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ یہ چند اشعار ثابت کر رہا ہوں، سنے سنائے ہیں آپ لوگوں نے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ہیں صاحب ایمان کے سردار خمینی، ہیں صاحب ایمان کے سردار خمینی، عاشق ہیں سبھی آپ کے دیدار خمینی، عاشق ہیں سبھی آپ کے دیدار خمینی، وہ علم کی منزل ہو کہ میدان عمل ہو، وہ علم کی منزل ہو کہ میدان عمل ہو، اونچا ہے بہت آپ کا معیار، اور شعر بطور خاص کی قرآن کہیں نہج بلاغہ کی ہے تفسیر، قرآن کہیں نہج بلاغہ کی ہے تفسیر، تحریر ہو یا آپ کی گفتار خمینی، قرآن کہیں نہج بلاغہ کی ہے تفسیر، تحریر ہو یا آپ کی گفتار خمینی، اور جس قوم کے ہاتھوں میں صحیفہ ہے تمہارا، جس قوم کے ہاتھوں میں صحیفہ ہے تمہارا، کیوں کر نہ رہے قوم وہ بیدار اور بے
خوف و خطر کرتے تھے حق بات ہمیشہ بے شک بے خوف و خطر کرتے تھے حق بات ہمیشہ میسم کی طرح تھا تیرا کردار خمینی خمینی برسا میں ملا ہے تجھے برسا میں ملا تھا جو تجھے عزم حسینی ورثے میں ملا تھا جو تجھے عزم حسینی ظالم سے ہوئے برسرے پیکار ظالم سے ہوئے برسرے پیکار خمینی تھے ابر کرم مفلس و مظلوم کی خاطر تھے ابر کرم مفلس و مظلوم کی خاطر ظالم کے لیے آہنی دیوار خمینی تھے ابر کرم مفلس و مظلوم کی خاطر ظالم کے لیے آہنی دیوار خمینی اور گستاخ رسالت کے لیے قتل کا فتویٰ گستاخ رسالت کے لیے قتل کا فتویٰ تحریر تیری بن گئی تلوار خمینی بن گئی تحریر تیری بن گئی تلوار خمینی اور جب تیری حکومت کا علی جیسا ہے رہبر جب تیری حکومت کا علی جیسا ہے رہبر خائف ہو تیری کس لیے سرکار کس لیے خائف ہو تیری کس لیے سرکار خمینی اور یہ سب تیرے اخلاص عمل کی ہے بدولت بے شک یہ سب تیرے اخلاص عمل کی ہے بدولت زندہ جو سبھی ہیں تیرے افکار خمینی جو سبھی ہیں تیرے افکار خمینی اور یہ دعائیہ کلمات ہیں دو شعر میں آخری شعر اور مقطع دعا کی صورت میں ہے پیش کر رہا ہوں سینچا ہے جسے تو نے شہیدوں کے لہو سے سینچا ہے جسے تو نے شہیدوں کے لہو سے شاداب رہے وہ تیرا گلزار خمینی شاداب رہے وہ تیرا گلزار خمینی اور پیغام وفا کیوں نہ زمانے کو دے اسلم زمانے کو دے اسلم یہ بھی ہے تیرے در کا نمک خوار بے شک سبحان اللہ سبحان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی عاد ساعت وفی کل اگر خاران میں سے کوئی 2-3 منٹ بولنا چاہیے بوابیہا وبعلہا
وبنيها وسر المستودع فيها. پروردگارات یہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت و کرامت و شرافت و طہارت و عزت کا یا اللہ تمام مومن و مومنات جہاں بھی آباد ہم سب کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارا تمام مومنات جو بیمار ہیں ہم سب کو صحت کاملہ و شفا عاجلہ عطا فرما. تمام مومنات جو پریشان حال ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارا جو بے روزگار ہم سب کو برسر روزگار فرما. پروردگارا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارا ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمت مذہب اہل بیت علیہ السلام انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہم سب کی تمام تر مشکلات کو آسان فرما. پروردگارا ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارا ہمارے لغزشوں سے درگزر فرما. ہمیں خدمت اسلام و مسلمین کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم فرما. ہم سب کی حفاظت فرما. پروردگارا جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما. پروردگارا ہم سب کو خدمت اسلام مذہب اہل بیت علیہ السلام کی توفیق عطا فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. تمام محافظین مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. اپنی اطاعت اور عبادت کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. مزید اپنے سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہم سب کو سیرت اہل بیت علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کا حشر و نشر حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ فرما. ہم سب کو یا جو ہم میں سے زیارات کر چکے ہیں ان کی زیارت کو قبول فرما. اور جو شہزادی زیارت کے متمنی ہے پروردگار یہ واسطہ آج کے اس دن کا یہ واسطہ شہزادی کی عظمت کا ہم سب کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی زیارت سے بار بار مشرف ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہماری مشکلات کو آسان فرما. ہمارے علماء کرام علیہ نظام کی حفاظت فرما. پروردگارا ہمارے مولا واقع ولی و سرپرست امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اور ہم سب کو آپ علیہ السلام کے اوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ہم سب کی حفظ و امان کے لیے ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے امن و امان کے لیے اور حفظ و امان کے لیے جمہوریہ اسلامی ایران کی حفظ و امان کے لیے تمام مومنات کی حفظ و امان کے لیے اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور ہم سب کے اس مختصر سے عمل کی قبولیت کے لیے بآواز بلند 3 مرتبہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.